سامعین ذی وقار، آج انسانی تاریخ کا ایک ایسا پہلو جو کفار کی طرف سے شروع روز سے جاری ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو بڑی غور طلب ہیں اور انہیں سمجھنا کافی مشکل ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے پوری توجہ آپ احباب کی مجھے درکار ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی زمین پر کوئی الہامی نظریہ حق اور سچ کے ساتھ زمین پر اترا تو اس وقت کے جو بھی مروجہ جو باطل نظام تھے، انہوں نے اس کا مقابلہ دلائل سے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کا مقابلہ ہمیشہ استہزاء، تمسخر اور کردار کشی سے کیا۔ مثلا آپ تاریخ اٹھائیے، قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء اور رسولان اعظام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، تو ان کے مد مقابل جو باطل طاقتیں تھیں، انہوں نے کبھی بھی مکالمے کا رستہ اختیار نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے دلائل سے بات نہیں کی۔ ان باطل طاقتوں نے ہمیشہ تمسخر کا، استہزاء کا، کردار کشی کا راستہ اختیار کیا۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ تھے، وہ کسی دلیل سے مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہر نبی کو اس کے دور میں جتنی باطل طاقتیں تھیں، ان باطل طاقتوں نے ہمیشہ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ ایک تاریخ کا ایک تلخ ترین ایک سچائی ہے کہ جب بھی الہامی کوئی تعلیم نازل ہوئی، اس کے مد مقابل جو لوگ تھے، انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے، دلیل سے مقابلہ کرنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کی، جسے کردار کشی کہتے ہیں۔ ایک نفسیاتی اصول ہے مسلمہ کہ جب کوئی معاشرہ، جب کوئی تہذیب کسی علمی میدان میں مقابلہ نہ کر سکے یا علمی میدان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھے، تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نظریے کی سب سے مقدس اور مرکزی شخصیات کو نشانہ بناتی ہے۔ میں اگر اس کو یوں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بے عیب بنایا، ہر اعتبار سے اتنے بے عیب، کردار کے حوالے سے اتنا صاف کردار کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ والے صادق و امین کہتے، اور جب آپ نے اپنا ابتدائی جب دعوت دینے سے پہلے ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم مان لو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا ہاں ہم مان لیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یقین کا عالم یہ ہے کہ حضور کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو یہ تعلیم دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو
لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہی دوست، وہی محسن، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی ذات، اس کے حوالے سے جو وہ الزام لگا سکتے تھے انہوں نے وہ الزام لگانے کا راستہ اختیار کیا۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، انہوں نے کوئی الزام نہیں ہے جو رہنے دیا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ یا تہذیب کسی برتر علمی نظریے کو شکست نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس مرکزی شخصیت کو یا مقدس شخصیت کو نشانہ بناتی ہے تضحیک کا۔ اب یہ محض غصہ نکالنا نہیں ہوتا، اس عمل کا مقصد صرف غصہ نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے۔ اس نفسیاتی جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس مقدس شخصیت کی جو محبت ہے اس کو کسی طرح سے کم کیا جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی، آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کے پسینے کو خوشبو بنا کر استعمال کیا جائے، جس کے لعاب دہن کو نیچے نہ آنے دیا جائے، جس کے وضو کے دھوبن کو نیچے نہ آنے دیا جائے، اس سے بڑا پیار کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یا اس سے بڑی کوئی مثال کیا پیش کر سکتا ہے؟ اب باطل نے شروع دور سے ایک بات اپنا لی کہ ہم بدر میں بھی نہیں جیت سکے، احد میں بھی نہیں جیت سکے، خندق میں بھی نہیں جیت سکے، یہ سارے جو معرکے ہوئے تھے، یہ جو سارے غزایا ہوئے تھے، جتنے بھی غزوات اور سرایا ہوئے تھے، ان سب میں ہم نے شکست کھائی۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ آیا، اس میں سپر طاقتوں کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد سے باطل نے سامنے آ کر لڑنے کا معاملہ پیچھے کر دیا، اور ایک بات اپنے مشن میں شامل کر دی کہ ان کا کردار کشی کی جائے۔ اور اس کردار کشی کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ جو ان کے پیروکاروں کے دل میں ان کے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس دور میں کیا کیا؟ اس دور میں 3-4 شاعر تھے باقاعدہ طور پہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی شان کو کم کرنے کے لیے معاذ اللہ انہوں نے اشعار کہنا شروع کیے۔ ان بدبختوں کو مسلمانوں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس دور میں کردار کشی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ شعروں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں نبی علیہ السلام کے خلاف بات کی جائے۔ تو اب یہ معاملہ وہاں سے چلا۔ جب اسلام عرب کے جزیرے سے آگے نکلتا ہے، جزیرہ عرب سے باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یورپ کے جو ممالک ہیں، جو ایران ہے، شام ہے، یہاں سے آگے جب گیا تو پھر اسلام کا ٹکراؤ ہوا صلیب کے ماننے والوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم میدان میں آ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میدان میں آ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ رخ بدلا، لیکن رخ اس انداز سے بدلا کہ کسی کو محسوس نہ ہو، اور اس رخ بدلنے کو انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے مرتب کیا، پیش کیا کہ لوگ بھی اندازہ نہ لگا سکے، اور ایک تحریک باقاعدہ طور پہ سامنے آئی۔ وہ جو تحریک تھی اس کا نام ہے استشراق۔ تحریک استشراق، اب شاید یہ آپ کو لفظ یاد نہ رہے، اورینٹلسٹ، مستشرقین،
یہ اورینٹلزم جو ہے اس نے تحقیق کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم کے ایسے تراجم کرنا شروع کیے جس کا صحیح معنی نہیں ہوتا، وہ بڑی تعداد میں لوگوں میں پھیلائے گئے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو تصویر ہے اس کو دھندلایا جا سکے۔ اب اس پر توجہ کیجیے گا۔ اب اپنے مجمع میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کی۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا، اور میں آپ کو اس کی اگر تاریخ بتاؤں، پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں یہ 7ویں صدی 8ویں صدی، اب ہے 2026 تو 676 عیسوی میں 794 میں، اچھا ان سارے ادوار میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جب فتوحات کرتے چلے گئے تو 8ویں صدی عیسوی میں اہل کتاب کا ایک نمائندہ تھا، اس کا نام تھا یوحنا۔ اس نے 2 کتابیں لکھی اسلام کے خلاف۔ کتنی؟ 2 کتابیں لکھی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا 8ویں صدی عیسوی سے۔ 8ویں صدی عیسوی سے انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیے، اور ان اعتراضات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے نبی سے دور کیا جائے، اور ایسے اعتراض کیے جائیں کہ الامان والحفیظ یہ لوگ عادی بنا دیے جائیں۔ اب ہمارے دور میں یہ کیا ہوا؟ میں 8ویں صدی عیسوی سے اپنے دور کی طرف آتا ہوں۔ 1988 میں ایک ملعون ہے سلمان رشدی، 1988 میں اس نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے اتنا خلاف لکھا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب وہ کتاب چھپی تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، ایک پورا اس کے پیچھے ایک پلان تھا ان کا کہ مغرب نے پہلی بار اس ملعون کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اسلام کے خلاف لکھ رہا۔ اس کو اعزازات دیے گئے، اس بندے کو اعزازات دیے گئے، اس کو بڑی بڑی ڈگریوں سے نوازا گیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے اندر غم و غصہ پیدا کیا۔ اب جب مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہوا تو اب مغربی طاقتوں نے مسلمانوں کے اس رد عمل کو سمجھنے کے بجائے اسے عدم برداشت کا نام دیا۔ مغرب نے کیا نام دیا؟ عدم برداشت کا، کہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 2001 میں، اس کے بعد 2003 میں، 2005 میں پھر یہ تحریک پھیل گئی۔ شروع ہوئی تھی 8ویں صدی عیسوی سے، وہ 1988، 1999، سن 2000، 2001، 2002، 2003، 2005۔ اب اس کے بعد ڈنمارک میں 2005 میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ڈنمارک میں ایک مصنف جو ہے وہ ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں اس کا مقصد ہے کہ بچوں کو کسی طرح سے سمجھایا جائے، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کارٹون بنائے جائیں، خاکے بنائے جائیں، کوئی تصویر بنائی جائے تاکہ بچے سبق سیکھ سکیں۔ اب جب وہ یہ کتاب لے کر جاتا ہر ایک کے پاس، تو سب نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاکہ نہیں بنا سکتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاکہ۔ اب یہ اس انکار کو سمجھنے کے بجائے رد عمل کے طور پہ دشمنی شروع ہوئی، اور دشمنی یہ شروع ہوئی کہ وہاں کے مشہور اخبار نے تمام ملک کے کارٹون بنانے والے جتنے بھی فنکار تھے ان سب کو دعوت دے کر کہا کہ مقابلہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں وہ الفاظ نہیں زبان سے ادا کر سکتا، آپ سمجھ جائیں کہ 2005 میں پورے ملک کے کارٹون بنانے والوں کو دعوت دے دی گئی کہ تم یہ کام کرو، اور ان سب نے مل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ سارے کے سارے خاکے خاکم بدہن بنا دیے۔ ستمبر 2005 میں اخبار نے وہ خاکے چھاپ دیے۔ اب وہ خاکے چھپے، اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر مسلمان یورپ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ان خاکوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باقی مذاہب کی طرح انہیں بھی طنز، تنقید، تمسخر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہاں رک کر ایک بات آپ سے کہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کہیں بھی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ میں نے عرصہ دراز پہلے ایک بات کہی تھی، میرے وہ ریکارڈ میں اب بھی موجود ہے کہ ہماری پنجابی زبان جسے ادبی زبان سمجھا جاتا رہا، آپ کو تو شاید یہ بات آپ بڑوں کو پتہ ہو، بچوں کو علم نہ ہو، پنجابی کی شاخیں ہیں نا، چلیں سرائکی کو الگ کر لیں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہو گیا۔ خواجہ غلام فرید، آپ کا کلام کون سی زبان میں؟ پنجابی زبان میں۔ جتنے بڑے بڑے آپ کے شاعر گزرے، وارث شاہ، بلے شاہ، سلطان باہو علیہم الرحمہ، ان سب کا کلام ہماری پنجابی زبان میں۔ تب تک لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی فصیح اور بلیغ عربی زبان، عربی زبان کے بعد فارسی زبان، اور فارسی زبان کے بعد جس میں ہمیں سب سے زیادہ مدح، تعریف، نثر نظر آتی ہے وہ پنجابی یا پنجابی کی شاخیں زبانوں میں نظر آتی ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری پنجابی زبان کو مسخروں کی، بھانڈوں کی زبان بنا کر پیش کر دیا گیا۔ آپ جتنے بھی چینل اٹھا کر دیکھیں گے ان سب میں کسی کو مذاق، کسی کو تضحیک، تمسخر کا اگر کوئی نشانہ بناتا ہے تو اس کے لیے وہ پنجابی زبان کا سہارا لیتا ہے۔ گویا یہ بات مشہور ہو گئی کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی کو طنز کرنا ہو تو پنجابی زبان میں کیا جائے۔ گویا ہماری نئی پڑھی لکھی نسل یہ سمجھ بیٹھی کہ جب تک کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کو تمسخر کسی کا اڑانا چاہتا ہے تو اسے پنجابی سیکھنی پڑے گی۔ گویا ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، یہ زبان ہے ہی تمسخر کے لیے، طنز کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ آپ جتنے بھی چینل دیکھ لیں ان سب میں وہ بھانڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے پنجابی میں دوسروں کا طنز اور تمسخر۔ اب اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ کوئی کسی کا کردار ادا کرتا ہے، کبھی کوئی کسی کا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ جو مزاحیہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، ان مزاحیہ کرداروں کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کی توہین، اس کا تمسخر۔ اب یہ جو بات ہے یہاں رکتی نہیں ہے، یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے، یہ بات یہاں سے آگے جاتی ہے۔ جب اولاد اچھی نہ ہو تو پھر باپ کی عزت سب سے پہلے اولاد نے کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک بڑی اچھی مثال دی، وہ کہتے ہیں جی ہم دو بھائی ہیں، میں مثال اپنے لفظوں میں پیش کرنے لگا ہوں، کہتے جی ہم دو بھائی ہیں، میں اپنے والد گرامی کو بابا جان کہتا ہوں، اور میرا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے لالا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ملنے والے دوست ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں بابا جان، وہ بھی آ کے ادب سے بات کرتے ہیں۔ میرا بھائی لالا کی حال ہے، لالا کیسے ہو، لالا کہاں جا رہا ہے،
تو جیسے میرا بھائی بات کرتا ہے میرے ابا سے، اپنے ابا سے، ایسے ہی اس کے دوست بھی ابا کو مخاطب کرتے ہیں۔ بیٹے دونوں ایک باپ کے، دونوں کے مخاطب کرنے کا انداز، ان کی دیکھا دیکھی، ان کے دوستوں کے مخاطب کرنے کا انداز بھی۔ تو ہم اولاد ہیں روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم ہی ان کا دفاع نہیں کر سکے، ہم ہی ان کے راستے پر نہیں چل سکے، تو اغیار نے تو شروع سے دشمنی کا راستہ اپنایا ہوا، وہ تو نہیں کبھی بھی آپ کی عزت کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اب 2005 میں کیا ہوا، پوری امت مسلمہ نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ اور میں یہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، نہ آپ اسے سیاسی وابستگی سمجھیے گا، جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے، جو جس کا کریڈٹ ہے، جو جس کا خاصہ ہے اس کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اگر ہم نہیں جانتے، ہم چھپا بھی لیں گے تو ہمارے چھپانے سے حق نہیں چھپتا۔ یورپ کے سامنے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جا کر یہ بات بتائی، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہم آپ سے کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ایمان میں، ہمارے جذبات کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے ہم بے لوث ہو کر ان سے محبت کرتے ہیں، اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اس بارے میں ہماری بات کو سمجھیں۔ یہ پیغام ان تک اگر کسی نے پہنچایا میری ہوش میں، تو میں نے وہ ایک بندہ دیکھا ان کی زبان میں۔ جب تک ہم ان کو ان کی زبان میں ایک پیغام نہیں پہنچائیں گے، تب تک ان کو اس بات کی سمجھ، یورپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، ان کو کیا لگے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے ہندوستان کے اندر بھی بت پرستی عام ہے، بلکہ قوم نوح علیہ السلام سے مجسمہ سازی کا عمل شروع ہے، مجسمے بنائے جاتے ہیں، یادگیری کے طور پہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس دور سے پھر یہ دماغ میں باتیں چل رہی ہیں اور وہ اس چیز کو لے کر عام ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز جو ہے، اس کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اجازت دی اور نہ اس کے حوالے سے مسلمانوں نے کوئی سمجھوتے والا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ سارا میں آپ کو سمجھانے کے بعد کہ جو ان لوگوں نے کام کیا اور ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم نے اگر اس حوالے سے کوئی کام کیا، ہم نے خاکے بنائے، ہم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا، تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ بدقسمتی کیا ہوئی، ہمارے ہی ملک کا ایک چینل، یہ ساری تمہید کے بعد اب ہمارے ہی ملک کا ایک چینل 27 جون رات کو ایک پروگرام نشر ہوتا ہے، اس پروگرام میں وہ ساری مقدس شخصیات کا وہ سارا خاکہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ سارے خاکے بنا کر پیش کیے گئے، اس کو ڈراماٹائز کیا گیا اور عکس بندی کر کے دکھایا گیا سارا معاملہ، تو مسلمانوں کو جو زخم ہمیں غیروں نے دیے تھے، جس کے خلاف ہم نے غیروں سے احتجاج کر کے یہ بات ان تک پہنچائی تھی کہ ہماری ریڈ لائن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کیا جائے۔ جو بات ہم نے اغیار کو سمجھائی وہ سمجھ گئے، اور وقتی طور پر ہی صحیح اس کام سے باز آ گئے۔ ہمارے اپنوں نے ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر وہ سارے کام دوبارہ شروع کیے۔ اور اب آپ جانتے ہیں AI ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ سارے خاکے جب بنا کر اس کو دکھایا گیا، جو مسلمان جانتے تھے، اول ہم تو بولتے نہیں نا، ہم تو چیزیں دیکھتے ہیں اگنور کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ کوئی اور بولے گا، میں کیوں بولوں۔ قبر میں میت کے نیچے کوئی بھی شے بچھانی فقہا نے جائز نہیں لکھا۔ ہم نے جب سے
اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی، ہم اپنے جنازہ گاہ میں جاتے ہیں یا جہاں ہم جاتے ہیں پہنچتے ہیں اپنے تئیں آواز اٹھاتے ہیں میت کے نیچے کوئی چیز بچھائی، مجال ہے کہ کوئی بولتا ہو، خاموش رہتے ہیں سارے۔ اس سانوں کی، تو یہ جو سانوں کی والا فلسفہ ہے نا، ہمیں کیا، اس نے ہمارے اس چینل کو اتنا ہمت دے دی کہ انہوں نے یہ کام کر دیا جو اغیار بھی کرنے سے پہلے ڈرتے تھے۔ جب اس پر احتجاج ہوا، شور اٹھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں۔ کیا جو پالیسی ہمارے رہنماؤں نے، ہماری حکومت نے اپنے لیے رکھی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی خبر نشر نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی بھی بات کسی چینل پر نہیں ہو سکتی، وہ چینل ہی اڑا دیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی بات چھپ نہیں سکتی، وہ بندہ راتوں رات اٹھا دیا جائے گا، وہ صحافی راتوں رات غائب ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا، گزرے ہوئے یزید کو تو سارے برا کہتے ہیں، حکومت وقت کے ظلم پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، حکومت وقت سب سے بڑی ظالم ہوتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو تو جی باہر مہنگا ہو گیا، سستی کرنی ہو تو موت پڑ جاتی ہے۔ بھئی بڑھانی جب تھی تب عالمی دنیا نظر آئی تھی، جب کم کرنی تھی تو عالمی دنیا نظر نہیں آئی، لیکن مجال ہے کہ اس پر کوئی بولتا ہو۔ ہماری سیاسی وابستگیاں ہمیں یہ کام کرنے سے روکتی ہیں کہ ہم چونکہ اس جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں کیسے اس کے خلاف بات کریں۔ یہی وہ معاملہ ہے، یہی وہ دوہرا معیار ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف، صدر کے خلاف، چیف آف آرمی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے، وہ چینل بھی اڑ جائے گا، وہ بندہ بھی اٹھا لیا جائے گا، وہ نیوز چینل بھی بند ہو جائے گا، خبر کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا کہ کہیں یہ ہمارے صاحب کے خلاف تو نہیں ہے۔ دوسری طرف مقدس ہستیوں پر مبنی فلم بنا دی جاتی ہے، نشر بھی کر دی جاتی ہے، اور بعد میں اپنے ملازم کے ذریعے وہ معافی نامہ بھی بھیج دیتے ہیں جی ہم سرخرو ہو گئے۔ اور مٹی ڈالو والی پالیسی کیا جی 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے ان کا لائسنس معطل کر دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا، 15 دن کے بعد وہ دوبارہ کھل جائے گا اور وہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ آپ کے ڈراموں میں جو اسلام کے خلاف، جو تعلیم کے خلاف، اسلامی نظریے کے خلاف جو انجیکشن ڈالا جا رہا ہے بچوں کے ذہنوں میں، انڈیلا جا رہا ہے جو زہر، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہمارے بچوں کو جو میں نے کئی بار اس پر بات کہی، ہمارے بچے کارٹون کی صورت میں زہر دیکھتے ہیں، ہمارے بچے مووی کی صورت میں اسلام کے خلاف تعلیم سنتے دیکھتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اس پہ کیا ہوا جی، یہ جی ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں، بس یہ 15 روز کے لیے ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ یہ ہمارا ملک کا دوہرا معیار ہے، یہ ہمارے ملک کا دوہرا قانون ہے۔ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے ایک بات ہے جو کر سکتے ہیں کہ بھائی جو کام اغیار کر رہے تھے وہی کام اپنوں نے کر دیا، لیکن اپنوں نے جو کام کیا اس کے پیچھے اپنوں کی بھی بہت ساری غلطیاں شامل ہیں۔ اب تلخ بات کروں، اپنوں کی بھی بہت ساری غلطیاں شامل ہیں۔ وہ پروجیکٹر رکھا ہوا ہے، اب میں وہ دکھا نہیں رہا آپ کو، آپ نے سب نے، آپ جس دربار پر چلے جائیں اس بابے کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا اس دور میں کیمرہ تھا؟ حضرت عثمان رحمہ اللہ المعروف لال شہباز قلندر، ان کی تصویر بڑی ساری لگی ہوئی ہے ہر پان والی دکان پہ، الا ماشاءاللہ چائے والی دکان پہ وہ سارے بزرگوں کے کیلنڈر، بابا فرید کی، حضور نظام الدین اولیاء کی، حضور غوث پاک کی۔ اب اس کے بعد ہم میں بھی وہ تصویر والا معاملہ شروع ہے، ہم بھی اس طرف چل پڑے کہ جی پیروں کی تصویروں کو تبرک کے طور پہ اپنے گھروں میں، دکانوں پر لٹکانا، یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارا میڈیا اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کچھ ہمارے اپنے ان معاملات اور خرابیوں کو دیکھ کر کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ تو بتائیے کیا یہ جائز ہے؟
تو بازاروں میں تو ملتی ہیں، حضور پیران پیر آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب تصویر موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بھی موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بھی موجود ہے۔ یہ تصاویر لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہ انسانی جو ذہن ہے نا، فارس والوں کا یہ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے ہاں جو بڑا بہادر پہلوان ہوتا، اس بڑے بہادر پہلوان کا نہ وہ مورتی اور مجسمہ بناتے اور مجسمہ بنا کے وہ اپنے پاس رکھ لیتے۔ اب جب اسلام نے فارس کو فتح کر لیا، اب فتح کرنے کے بعد وہ جو دماغ کے اندر کا جو معاملہ ہے وہ تو نہیں نا جلدی سے جاتا، جیسے آج تک ہم لوگوں میں نہیں جا سکا۔ ہم آج تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، آج تک ہم میں وہی معاملات جو ہندوؤں میں چلے آ رہے تھے۔ بتائے کوئی آپ میں سے کہ بھئی گانا، دلہے کے جو ہاتھ پر گانا باندھا جاتا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ جو گانا باندھا جاتا ہے اس کی تاریخ ہمیں پتہ، اس کی تاریخ کیا ہے، لیکن جو باندھا جا رہا ہے یہ کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس سے آپ نے وہ گانا باندھنے کا تصور لیا؟ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کی کوئی نہ کوئی باتیں آپ کے اندر وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ آپ جس مرضی تہذیب کو اپناتے چلے جائیں وہ پچھلے معاملات آپ کے اندر رہیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ ہم بھی اس معاملے میں قصوروار ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہمارا بھی اپنا قصور ہے۔ بہرحال اللہ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ، میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ ایک چینل نے یہ گستاخی کی تو اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کو 15 دن کے لیے معطل کر دیا، کل کلاں کو دوسرا چینل بھی دیکھے گا، اور چکر سارا ہے ریٹنگ کا، ویوز کا، اور اس ویوز کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اور آپ لوگ سوئے رہیے گا، جاگنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی مشکل سے کام ملتا ہے، یہ کام بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آپ سوئے رہیے گا، جاگیے گا مت، وقت نہ نکالیے گا، اپنی تاریخ کو نہ پڑھیے گا، اپنے اسلاف کو نہ پڑھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی تاریخ کو پڑھ لیا، اپنے اسلاف کو پڑھ لیا تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا۔ 8ویں صدی عیسوی سے ان کی کتابیں شروع ہوئیں اور آج تک مسلسل وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، وہ موویز بھی بنا رہے ہیں، وہ اسلام اور صاحب اسلام پر اعتراض بھی کرتے جا رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ہمارے بچوں نے اس حوالے سے کوئی کام کرنے کی کوشش کی یا کسی کے دل میں کوئی جذبہ جاگا ہو یا کسی کے دل میں کوئی ہمت پیدا ہوئی۔ صاحبان، کوئی کام ایسا ضرور کر کے جائیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم کہہ سکیں مالکا میں تیری خاطر یہ کر کے آیا ہوں۔ اور کچھ نہیں تو وہ جو ہم نے کام شروع کیا نا، یہ جو بچے حدیثیں یاد کر رہے ہیں، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ کافر شخص کا دعویٰ تھا کہ میں نے یہ ساری پڑھی ہے۔ ایک کافر کا دعویٰ تھا کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہے، اور ہمارے صاحب لکھتے ہیں کہ جی کوئی مسلمان اس دعوے میں اس کو جھوٹا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے یہ بچے کل کلاں، ہم شاید ہوں نہ ہوں، لیکن کل کلاں یہ اس 50 سال پہلے لکھی ہوئی بات کو غلط ثابت کریں گے کہ نہیں، تم بات کرتے ہو پڑھنے کی، ہم نے تو وہ ساری حفظ کی ہوئی ہیں، تم نے تو صرف پڑھی تھی نا، ہم نے وہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں، ہم نے ان حدیثوں کو سینے میں محفوظ بھی کیا۔ تو کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور ایسا کر کے جائیں، کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور ایسا کر کے جائیں کہ کل کو اللہ جل وعلا اور اس کے محبوب کے سامنے پیش ہونا ہے
تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا منہ لے کر پیش ہوں گے، کیا اپنی آپ پیش کریں گے روداد کہ جی میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ اغیار ہوں یا اپنے ہوں، جب کبھی وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات بھی کریں، وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات بھی کریں تو اس سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ ہم نے یہ ریڈ لائن کراس کی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ڈر ہونا چاہیے نا، اگر ڈر نہیں ہوگا اولاد نکمی ہے، اولاد نکمی ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو اٹھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا، اس کو پتہ ہے یہ مری ہوئی قوم ہے، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، اس نے نہیں جاگنا۔ یہ ٹیسٹنگ جو ہے نا اس کا سلسلہ بڑی دیر سے جاری ہے کہ یہ عادی ہو جائیں، اس نفسیاتی طور پہ یہ عادی ہے، پھر کہیں گے کوئی نہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی ماں کے، بہن کے، بیوی کے، بھائی کے، باپ کا کارٹون بنا کے دکھائے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی وہی بات جو آپ اپنے لیے نہیں جائز سمجھتے ہیں، وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس میں راضی نہیں ہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا تھا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے ذکر، اللہ کے گھر کو، اللہ کے ذکر کو بند کرے اللہ کے گھر میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ، کہ جو اللہ کے گھر کو بند کرے اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو وہ جو لاہور میں ایک درویش کی مسجد جو ہے وہ کتنے مہینوں سے بند ہے، کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ اس مسجد کو کھول دیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کے لیے کون بولے گا؟ ہم ہر بار بولتے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، اور میں یاد دہانی کے لیے پھر وہ نشر مقرر کے طور پر یاد دہانی کے لیے آپ کو پھر دوبارہ یاد، کیونکہ ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ مانگنے والے چندے ان کے وہ ڈبے ہر جگہ پہ لگا کے چلا جاتا۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی ہے بھی کہاں سے آئے ہو؟ کبھی کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، جو آئے گا وہ اچھا دکانوں پہ ڈبے رکھ کے چلے جاتے ہیں، چلو بھی اس کے اوپر تو نام ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، بھی یہ فلاں کو ہم دے رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہر اسکول کے باہر وہ ہرے رنگ کے، گرین رنگ کے ڈبے بندھے ہوئے، ان کے اوپر لکھا ہوا صدقہ۔ اس کا لینے والا کون ہے، اس کا کھولنے والا کون ہے، کسی کو نہیں پتہ، نہ قانونی اداروں کو پتہ، نہ لوگوں کو پتہ۔ ہم اتنے سے جاگنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔